أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. فقد قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه. كتاب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة بن زبير: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجيبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي؟ قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، ائذني له تربت يمينك. نعم، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں بھی رضاعت کے تعلق سے کچھ مسائل کا ذکر ہے۔ رضاعت کا معنی ہم نے کل بتا دیا تھا، یعنی بچے کا 2 سال کی عمر تک دودھ پینا، چاہے وہ حقیقی ماں ہو یا کسی بھی عورت کا دودھ پیے۔ اگر حقیقی ماں ہے تو اس کا تو وہ بیٹا ہے ہی نسبی اعتبار سے، لیکن اگر کسی اور خاتون کا دودھ پیتا ہے تو اس سے اس کا رضاعی رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، اور وہ خاتون اس کی رضاعی ماں قرار پاتی ہے۔ اس خاتون کا شوہر اس کا رضاعی باپ ہے۔ اس خاتون کی کوئی بیٹی ہو تو اس کی رضاعی بہن ہے۔ تو پھر جو نسبی رشتے ہیں وہی پھر رضاعت کے رشتے یہاں ثابت ہو جائیں گے، اور جو حرمت نسبی رشتوں کی ہے وہی حرمت رضاعی رشتوں کی ہے۔ اس حدیث میں ام المومنین کو ایک اشکال لاحق تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشکال یہ تھا کہ ان کا رضاعی چچا افلح، اس کا نام تھا افلح، یہ ان سے ملنے آیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے انہیں اجازت نہیں دی پاس آنے کی یا اندر داخل ہونے کی، اور وہ سمجھیں کہ یہ میرے نامحرم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حجاب کا حکم دیا ہے، اور حجاب کے حکم کا معنی یہ ہے کہ کوئی اجنبی ہمارا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ حجاب کا اصل تعلق چہرے کے ساتھ۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ تعالیٰ نے جلباب یعنی اوڑھنے کا حکم دے دیا، اور جلباب کی لغوی اور شرعی تعریف یہ ہے کہ اوڑھنی کو خاتون اپنے سر پہ رکھے اور پھر اس طرح لٹکائے کہ اس کا چہرہ، گردن اور سینہ وغیرہ اس اوڑھنی میں چھپ جائے۔ باقی لباس تو اس نے زیبتاً کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جلباب جو اسپیشل نے حکم دیا کہ اپنی اوڑھنی لٹکا کے رکھیں اور پہن کے رکھیں، تو اس کی
صورت یہی ہے کہ اس کو سر پہ رکھا جائے اور یوں لٹکایا جائے کہ سر، چہرہ، گردن اور سینہ اس اوڑھنی میں ڈھک جائے، نہ تو وہ نظر آئے اور نہ کسی قسم کا ابھار نمایاں ہو۔ یہ شرعی حجاب، اور امہات المومنین کو زیادہ پابندی کا حکم تھا۔ لستن کاحد من النساء، کہ تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم میری نبی کی بیویاں ہو اور تمہاری حرمت سب سے زیادہ ہے، اور حجاب کے تقاضے تم نے سب سے بڑھ کر پورے کرنے۔ چنانچہ اب یہ رضائی چچا ان کا ملنے آیا تو ام المومنین نے اجازت نہیں دی، اور اشکال ان کو یہ تھا کہ مجھے دودھ خاتون نے پلایا ہے، چچا نے تو نہیں پلایا، تو اگر میری رضاعت کی حرمت اگر قائم ہے تو خاتون کے ساتھ، نہ کہ کسی مرد کے ساتھ۔ یہ ان کا اشکال تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان افلح اخا ابی القویس، افلح نامی شخص جو کہ ابو القویس کا بھائی ہے، اور ابو القویس اس خاتون کے شوہر جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ افلا کی کنیت ابو الجعد ہے، اور یہ اشعری جو یمن کا ایک قبیلہ ہے اس سے اس کا تعلق تھا۔ تو یہ افلا نامی شخص اب استاذن علیہ، اس نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، بعدما انذر الحجاب، اور یہ کب ہوا؟ جب پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں اور اللہ نے نساء المؤمنات کو پردے کا حکم دے دیا تھا۔ فقلت، تو میں نے کہا کہ واللہ لا آذن لہ، اللہ کی قسم میں اسے اجازت نہیں دے سکتی وہ میرے پاس آئیں، حتی استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتی ہوں، آپ سے پوچھوں گی مسئلہ، اس کے بعد پھر اجازت دے سکتی ہوں۔ فإن أخا أبي القویس ليس وأرضعني، مجھے ابو القویس کے بھائی نے دودھ نہیں پلایا، ولكن أرضعتني امرأة أبي القویس، مجھے ابو القویس کی بیوی نے دودھ پلایا۔ تو حرمت اور رضاعت تو بیوی کے ساتھ ہے، مرد کے ساتھ تو نہیں ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی ام المومنین کی۔ فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ فقلت، میں نے جو اشکال تھا وہ پیش کر دیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیس وارضعنی، کہ مجھے کسی مرد نے دودھ نہیں پلایا، ولکن ارضعتنی امرأتہ، مجھے اس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، تو مرد میرے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ رشتہ بیوی کے ساتھ بنتا ہے۔ فقال اذنی لہ، فرمایا کہ عائشہ اسے اجازت دے دو، فإنہ عمک طاربت یمینک، وہ آپ کا چچا ہے، رضائی چچا، اور جو بچہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے تو وہ دودھ حقیقت میں اس کے شوہر کا ہے، میاں بیوی کے ملاپ کے تعلق سے حمل قرار پاتا ہے، اور وہی ملاپ جو دونوں کا نطفہ ہے وہی آگے دودھ بننے کا سبب بنتا ہے۔ تو وہ دودھ عملی طور پہ عورت پلاتی ہے مرضعہ، مگر وہ دودھ حقیقت میں اس مرد، اس کے شوہر کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لیے اس کو لبن الفحل کہا جاتا ہے کہ یہ دودھ کس مرد کا ہے، یعنی پلا تو وہ عورت رہی، لیکن کون سا مرد اس دودھ کا سبب بنا ہے جس نے اس خاتون سے صحبت کی اور پھر اس کے نتیجے میں حمل بھی قرار پایا اور پھر یہ دودھ بھی بنا۔ پھر یہ نسبت جس طرح خاتون کے ساتھ ہے اس طرح اس کے شوہر کے ساتھ بھی ہے، اور حقیقت میں دودھ اس کے شوہر ہی کا ہے جو خاتون پلا رہی۔ لہذا جو بچہ دودھ پیتا ہے تو اس دودھ پینے سے جو بچے کی ہڈیاں، گوشت وغیرہ تیار ہوتی ہیں، تو اس میں دونوں کا عمل دخل ہے، اس خاتون کا بھی جو مرضع ہے اور اس کے شوہر کا بھی۔ تو خاتون اس کی ماں ہو گئی رضائی، اور وہ مرد اس کا رضائی باپ ہو گیا۔ اب ماں اور باپ کے تعلق سے جو بھی رشتے ہیں وہ سب اس رضاعت کے زمرے میں آئیں گے۔ لہذا یہاں
ابو الخوائس جو اس عورت کا شوہر تھا جس کا دودھ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پیا تھا، اور ان کا بھائی افلح جو ملنے آیا تھا وہ ان کا بھائی تھا ان کے شوہر کا، تو چونکہ ان کا شوہر رضائی باپ ہوا تو شوہر کا بھائی رضائی چچا ہوا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو اجازت دو اور اس سے مل سکتی ہو، وہ تمہارے رضائی چچا ہے جس سے حجاب کی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے۔ قال عروۃ بن زبیر فبذلك كانت عائشہ تقول، اسی وجہ سے ام المومنین یہ فتویٰ دیا کرتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، کہ رضاعت یعنی دودھ کے تعلق سے بھی ان تمام رشتوں کو حرام قرار دو جو نسب کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں، جیسے نسبی باپ ہے، نسبی بھائی ہے، یہ حرام ہے، اس طرح رضائی باپ، رضائی بھائی وغیرہ، چچا، یہ بھی سب حرام ہوں گے اور ان کی حرمت بھی ثابت ہوگی۔ وفی لفظ استاذن علی افلح فلم آذن لہ، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ افلح نے یعنی چچا، رضائی چچا، اس نے مجھ پر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، میں نے اجازت نہ دی۔ فقال اتحتجبین منی وانا عمکی، تو افلاح نے کہا تم مجھ سے پردہ کرتی ہو حالانکہ میں آپ کا چچا ہوں۔ فقلت، میں نے کہا کیف ذلک، کیسے؟ تو قال، افلاح نے جواب دیا ارضعت کے امرات اخی، آپ کو میرے بھائی کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، بلبن اخی، وہ دودھ میرے بھائی کا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، یعنی جو بچہ دودھ پیتا ہے اس دودھ کی تیاری میں شوہر کا عمل دخل ہے، تو وہ اس کا رضائی باپ ہوگا اور اس کا بھائی رضائی چچا ہوگا۔ قلت فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صدق افلح، آپ نے فرمایا کہ افلح نے سچ کہا ہے، اذنی لہو طربت یمینک، اس کو اجازت دے دو، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ ایک جملہ عرب کی زبان پر رہتا ہے، مقصود بدعا نہیں ہے بلکہ ہلکا پھلکا ایک ڈانٹ ڈپٹ کا ایک انداز ہے جس سے محبت بھی چھلکتی، یعنی جس سے محبت ہو، گہرا تعلق ہو، پیار ہو، اور اس سے کوئی ہلکی پھلکی کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا مقصود ہو، تو یہ الفاظ اس موقع پر وہ کہا کرتے تھے۔ جی